مکروہات الصلاۃ یعنی نماز میں وہ کون سے کام ہیں جو ناپسند کیے گئے ہیں، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ایک مسئلے کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ مسئلہ ہے نماز کے دوران یا نماز میں داخل ہونے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا یا پھر آنکھوں کو جھپکاتے رہنا، پلک کو کبھی بند کر لینا اور کبھی کھول لینا، یا پھر پوری نماز میں آنکھوں کو بند رکھنا، کیا حکم ہے اس کا۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ نماز میں، صلاۃ میں نگاہیں کھلی رہیں گی، یہ اصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو کھلا رکھ کر نماز ادا کرتے تھے، اور آپ کی نگاہیں موضع السجود یعنی سجدے کی جگہ پر ہوتی تھی، یہ اصل ہے۔ اب بات آتی ہے کیا نماز کے دوران یا نماز میں آنکھوں کو بند کیا جا سکتا ہے؟ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ تمام اہل علم کا متفقہ یہ فیصلہ ہے اور یہ اتفاق ہے کہ بلا ضرورت آنکھیں نماز میں بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ بلا ضرورت، بلا کسی حاجت کے انسان اپنی آنکھیں بند کرے نماز میں تو یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب ائمہ نے، علماء نے اس کی کئی ایک وجوہات بیان کیے کہ کیوں مکروہ ہے، تو آئیے ترتیب وار اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اہل علم نے اس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ سب سے پہلے الروض ایک کتاب ہے، ان کے مؤلف نے اس صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو بند رکھنا یہ مکروہ ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ یہودی جو ہے یہ اپنی عبادت کرتے وقت آنکھیں بند رکھتے ہیں، لہذا آنکھیں بند رکھ کے نماز پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے، یہ پہلی بات ہوگی۔ اسی طرح منار السبیل کتاب ہے اور الکافی ایک کتاب ہے، ان دونوں کتابوں کے مؤلفین نے یہ بھی لکھا ہے کہ زیادہ دیر اگر انسان آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے گا تو اس سے نیند میں جانے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح الاقناع ایک کتاب اور المغنی ایک کتاب ہے، اس کے مؤلف نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، ہاں اگر ضرورت ہو تو جائز ہے۔ جیسے کہ نمازی کو خدشہ ہوگا کہ اگر آنکھیں کھلی رکھ کے نماز پڑھے گا تو کوئی شرعی مخالفت اس سے سرزد ہو سکتی ہے، کہیں ادھر ادھر دھیان اس کا جا سکتا ہے، کچھ اور دیکھنے لگ جائے اس انداز سے، تو یہ ضرورت اگر ہے تو کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل میں کیا ہے، نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اس سے بڑی بات جو کہی ہے امام کاسانی رحمہ اللہ نے، وہ کہی ہے کہ نماز کے اندر آنکھوں کو بند رکھنا یا پلک جھپکاتے رہنا یہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ یہ سنت کے سے ٹکراتی ہے۔ سنت کا عمل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آنکھیں کھلی رکھتے تھے، یہ سنت ہو گیا۔ اب ہمیں بھی اسی طرح نماز ادا کرنی ہے، تو اگر آنکھیں بند کر کے آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو گویا آپ سنت کے ٹکراؤ میں ایک کام کر رہے ہیں۔ تو ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ سنت سے ٹکرا رہی ہے، دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کیونکہ نماز کے اندر، نماز کی حالت میں انسان کو سجدے کی طرف اپنی نگاہ رکھنا ہے، تو سجدے کی طرف نگاہ، سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنا یہ خود ایک عبادت ہے، تو یہ ایک عبادت اس سے چھوٹ جا رہی ہے، اس سے یہ عبادت چھوٹ جا رہی ہے، انہوں نے یہ بات بھی کہی۔ اسی طرح انہوں نے تیسری بات یہ کہی ہے کہ نماز کے اندر ہر عضو کا، ہر حصے کا ایک حصے، ہر جسم کے ہر ایک حصے کا ایک کردار ہے نماز کے اندر، تو آنکھوں کا کردار کیا ہے؟ آنکھوں کا نماز میں حصہ کیا ہے کہ وہ اس کی وہ نگاہیں سجدے کی طرف رہیں، تو یہ تینوں چیزیں چونکہ اس سے لازم آتی ہے، ایک تو سنت سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، تیسرا یہ کہ ہر عضو کا ایک کام ہے نماز کے اندر، تو آنکھوں کا کام ہے سجدے کی طرف دیکھنا، تو اس وجہ سے اگر کوئی آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتا ہے اور سجدے کی طرف نگاہ رکھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ وسوسے پیدا ہوں گے، خشوع میں اس کے خلل پڑے گا، تو اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ
بند کر کے نماز پڑھ لے. لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ انسان کیا کرے، اب نماز کی حالت میں آنکھیں کھول کر نماز پڑھے اور سجدے کی طرف اس کی نگاہ رہے. زیادہ تر حالتوں میں سجدے کی طرف نگاہ رہے گی، اور کچھ حالتیں جس میں استثناء ہے جہاں پر نگاہیں کہاں ہوگی، جیسے تشہد میں انگلیوں پر ہوگی. اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے. بہرحال اتنی بات یاد رکھیں کہ نماز کے اندر ہم پلکیں بند نہیں کریں گے، آنکھیں بند نہیں کریں گے، بلکہ سجدے کی طرف رکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وسوسے سے انسان بچنا چاہتا ہے تو سجدے کی طرف نگاہ بھی رکھیے، اور جب انفرادی طور پر جماعت سے نکل کر نماز ادا کر رہا ہے، انفرادی یعنی نفل وغیرہ ادا کر رہا ہے، تو سترے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرے. بعض علماء کے نزدیک سترہ واجب ہے، اس لیے اس پر بھی عمل کرتے ہوئے سترے کا اہتمام کرے. ممکن یہ کوشش کرے کہ اگلی صف میں جا کر پڑھے تاکہ دیوار اس کا سترہ بن جائے، اور کہیں ایسی جگہ پڑھے سترہ بنا لے کوئی چیز اور اس میں جا کر پڑھے. اس سے کیا ہوتا ہے، اور سترے کے قریب نماز پڑھے، اس سے کیا ہوگا، نگاہیں کم سے کم بھٹکیں گی اور وسوسے کم سے کم آئیں گے اور خشوع خضوع پیدا ہوگا. تو یہ مسئلہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ نماز کے اندر نگاہوں کو بند رکھنا یہ مکروہ عمل ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے. اور پوری نماز میں اگر آپ بند رکھیں گے تو اس سے بہت سارے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. شیطان بہت ساری چیزیں، ایک خاص شیطان جس کو خنزب کہا گیا ہے، یہ نماز میں وسوسے ڈالنے کے لیے بھی مقرر کیا گیا ہے، جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے. تو لہذا کچھ بھی خیالات آ سکتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ نگاہیں سجدے کی طرف رکھتے تھے. تو ہم بھی اس سنت پر عمل کریں انشاءاللہ. جس کی عادت نہیں ہے اس کو وسوسے آ سکتے ہیں، جس کی عادت یہ نماز آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہے تو اس کو تو وسوسے آئیں گے کھلی آنکھوں میں. لیکن جس کی عادت ہے ان سجدے کی طرف نگاہ رکھ کر نماز پڑھنا اور سنت پر عمل کرنا ہے تو اس کو وسوسے نہیں آئیں گے، اس کو وسوسے نہیں آئیں گے. سنت سے وسوسے نہیں آتے. ٹھیک ہے، سنت پر عمل کرنا ایک طرح سے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بلکہ ضروری بھی ہے. اللہ